تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر کیا کچھ کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں سے یعنی عبادات میں سے سب سے پہلی چیز تو خود روزہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے؟ تقوی دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ کیا ہے تقوی جو دل میں ہے؟ یہ دراصل ایک خاص احساس کا نام ہے، شعور کی بیداری کا نام ہے۔ کس بات کا شعور جاگتا ہے اس تقوی میں؟ کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے سنبھل کر یہ زندگی بسر کرنی ہے، مجھے ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مجھے اپنی عبادات میں بھی توجہ کرنی ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے۔ گویا ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو غفلت کی زندگی ہے، اور دوسری زندگی وہ جو شعور کی زندگی ہے، جو ایک حساس دل گزارتا ہے۔ تقوی دراصل ہمارے اسی احساس کو زندہ کرتا ہے۔ دن بھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، شدید بھوک بھی ہو، کھانا سامنے بھی ہو، تو ہمیں فوراً خیال آتا ہے میں روزے سے ہوں، مجھے نہیں کھانا۔ آپ تنہائی میں ہوں، کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، شدید پیاس سے ہوں، لیکن ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی شخص یہ کر سکتا ہے کہ جو ہوش و حواس رکھتا ہے، جو سوچ سمجھ رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہو چکا، جس کو اپنے رب کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے۔ رمضان کے 30 دن دراصل ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کہ اے بندہ مومن، صرف رمضان میں نہیں، بعد میں بھی تم روزے کی حالت میں ہو، تمہیں تو ساری زندگی ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو مخصوص قسم کا روزہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے، کھانا پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس سے رک رہے ہو، کیونکہ صوم کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم سے تم حلال سے رک سکتے ہو تو اللہ ہی کی خاطر، اسی کی محبت میں، اسی کی خوشی میں، اسی کی رضا میں حرام سے بھی بچ جاؤ، اس سے بھی رک جاؤ۔ یہی تقوی ہے۔ تقوی صرف ہماری ظاہر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ امت مسلمہ ایک باشعور زندگی بسر کرے، غفلت کی نہیں، جانوروں کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور یا جانوروں میں سے بھی بدترین شر الدواب کون ہے؟ الصم البکم، جو بہرے گنگے لوگ ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنے شعور سے کام نہیں لیتے۔ تو روزہ دراصل ہمارا شعور بیدار کرتا ہے۔